ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، کافی مستورات بیٹھی، ایک عورت ہے ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کے خامن نے ان کو طلاق دی تھی، طلاق تھی جاہلیت کی، جس کا لفظ ہوتا تھا انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی رجوع نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہے کہ کہیں اور شادی ہو جائے، پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، پھر دوبارہ شادی ہو جائے، لیکن اس طلاق میں ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد اور وہ مرد اس عورت کے لیے حرام ہو جاتا تھا، اور شریعت میں ابھی کوئی فیصلہ آیا نہیں تھا، اور جو عرب میں دستور تھا اسی پر کام چل رہا تھا۔ تو اوس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح۔ تو وہ پریشان ہو کر آئیں اللہ کے نبی کے دربار۔ اللہ کے نبی گھر میں تھے، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ ان زوجی اوس طاہر منی فما تقول، یا رسول اللہ میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، اس طلاق کو شریعت میں زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہ ابو ولد، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، وتفرق اہلی، اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ تو پھر آپ نے کہا حرمتی علیہ، خولا کام ختم ہو چکا۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، بچے جنتے جنتے میری جوانی ڈھل گئی، ماں باپ بہن بھائی میرے دور ہو گئے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں اور یہ بچے کس کے پاس پلیں؟ جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے زور لگایا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے کہ بھائی مانتی تو ہے نہیں تو آپ خاموش ہو، بس عائشہ کنگھی کر رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں جواب دے، آئے اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی صبیۃ صغار ان ضممتہم الی فجاعوا ان ضممتہم الی فضاعوا، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اوس کے پاس رکھوں تو تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار، اللہ کو پابند کیا یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے، میرے خلاف نہیں آنا چاہیے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوگی، اور اس وقت آپ بالکل عجب حالت ہوتی، آنکھیں بند، ماتھا پسینہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کرو چپ کرو، وحی آ گئی وحی آ گئی۔ جب اس نے دیکھا وحی ہے تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ مسکرا پڑے، کہا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دیا، اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا۔ قیامت تک ہر عورت پڑھے، ہر مرد پڑھے اور دیکھے کہ یوں اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا۔ 28واں پارہ، اور اتنی خوبصورت تعبیر، قد سمع اللہ، اور خولا کو بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے، التی تجادلک فی زوجها، ان کا تعارف کرانے میں اتنی لمبی سطر اتاری اللہ نے، کہاں ہاں میرے محبوب قد کا لفظ بتاتا ہے، قد کا لفظ بتایا کہ اے میرے نجب، جب آپ اور خولا آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، وہ ہاں کروا رہی تھی، تو میں خود عدالت میں موجود تھا۔ پھر آپ نے تو سنی نا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے میرے سامنے دکھڑا پھولا
واللہ یسمع تحاورکما، میں آپ دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار پہ تھے، وہ اقرار پہ تھی، میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل کر دیا، اس کا جرمانہ رکھ دیا، غلام آزاد کرو، 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو بیوی حلال ہو گئی۔ جب اللہ ساتھی بنتا ہے تو یوں قرآن اترتے